حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے اور دیکھا 3-4 اینٹیں تھلے کی مکان کے باہر نکلی ہوئی. چھوڑ دیتے رسول اللہ کا سسر ہے, چھوڑ دیتے سرتاج انبیاء کی گھر والی کا گھر, در گزر کر دیتے کاتب وحی امیر معاویہ کا گھر. ٹھک ٹھک دروازہ بجا دیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر آ گئے. عمر کیوں میرے دروازے پر آئے, مجھے بلا لیا ہوتا. کہ نہیں, آج آپ کے محلے میں سے گزر رہا تھا, آپ کے گھر کے پاس سے گزرا, یہ اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نہیں سنا جو چیز مسلمانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنے اسے ہٹا دینا چاہیے. معذرت کے ساتھ آپ زحمت نہ فرمائیں, مجھے اپنے گھر سے ہتھوڑا چھینی لا دیں. اگر آپ کے گھر میں نہیں تو انتظار کریں, میں لے کے آ رہا ہوں, میں اس کو توڑ کے برابر کروں گا تاکہ اللہ کے دربار میں آپ شرمندہ ہونے سے بچ جائیں. اب ابو سفیان نے کیا کہا, اچھا تیری یہ جرت, میں نبی کا سورا ہوں اور تو حکومت کو تو یوں کر رہا ہے, ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے. امیر معاویہ کا ابو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. حضرت عمر کا ہاتھ لے کے سینے سے لگا لیا کہ عمر زندگی کا پتہ کوئی نہیں, پہلے میرا نمبر آ جائے یا تیرا نمبر آ جائے. اگر میرا نمبر آ گیا تو وہاں جا کے گواہیاں دوں گا. کملی والے, جس عمر کے سر پر امت کا بوجھ ڈال کے آیا وہ عمر اللہ کے قرآن کے مطابق دھرتی پر فیصلے فرما رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آگے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے. جو کفر سے نہ رویا, جو دریاؤں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اکڑ گیا, جو زمین کے زلزلوں کو دیکھ کے نہ گھبرایا, اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگ گئے. کسی نے کہا عمر, بک گھر والی قریب آئی, کہا عمر مجھے پتہ ہے سارا دن مدینے کی گلی میں اے عمر تو ننگے پاؤں پھرتا ہے, لگتا ہے گرمی تیرے دماغ کو چڑھ گئی. عمر اللہ سے میں دعا کرتی ہوں تیرے لیے کچھ جوتے کا بندوبست کر دے. کہا نہیں نہیں وہ مجھے نہیں چاہیے. کہا پھر کیوں روئے, تیری وجہ سے. اللہ اکبر, اپنی بیوی کو کہے تیری وجہ سے. کیا ہوا, کہ آج جب میں مسجد سے نکلا کوئی مجھے دیکھ کے وہاں عمر کے نعرے لگا رہا تھا, دوسرا قدم میرا اٹھا, کوئی مجھے کہہ رہا تھا سنیے میری بیٹی, کوئی مجھے کہہ رہا تھا اللہ اکبر یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے بکری اور شیر کو ایک گھاٹ کھڑا کر دیا. اگلا قدم اٹھایا, کوئی کہہ رہا تھا وہی عمر ہے جو گھور کے دکھائے ہوائیں اپنا رستہ تبدیل کر لے, جو لکھ کے دکھائے سوکھے دریا چلنے لگ جائے, جو زمین پر یوں کر کے درہ مارے زلزلے رک جائیں. اللہ اکبر. جب میں گھر کے قریب پہنچا اس کان میں میرے آواز آئی اور کسی نے کہہ دیا یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے جانوروں کے چراگاہوں کے روڈ بھی پکے بنا دیے, سوراخ گڑے سارے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے. کوئی آنکھ کا کانا, کوئی نبینا اندھا جانور ہو, وہ یا دن کے اجالے میں دوڑ لگائے, کسی گڈھے میں, کسی ٹوئے میں, کسی سوراخ میں اس کا پاؤں پھنس گیا, ہڈی پہ ضربہ آ گئی, قیامت کے دن عمر کو جواب دینا پڑے گا. وہ گھر میں لکھنے لگی عمر پھر تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے, اتنی دنیا تیری تعریف کر رہی ہے. کہنے کہ جب گھر کے اندر میں نے تجھے اس حالت کے اندر دیکھا, ان آنکھوں کی اینیوں سے پانی آ گیا. میری گھر والی بتا, میں نے ہر ایک کا حق پورا کر دیا, تیرا بھی میں نے حق پورا کیا کہ نہیں کیا. پوچھا کبھی گھر میں جا کے, بھائی کی طرف سے رشتہ آ گیا, یار تیری بیٹی جوان ہے, میرا بیٹا جوان ہے, کیا بات شادی کر دیں, رشتہ کر دیں. انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے, اور یار اس سے بھی پوچھ لے, اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, میں زبان نہ کھینچ دوں گا اس کی, انہیں گھر سے نکلنا ہے, مار کھانی اس نے میرے سے. مولانا اللہ کی قسم آپ ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں, اسلام کی عورت کا مقام پڑھ کے دیکھیں. جس طرح اللہ نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, جس طرح اونٹ کو 6 سال کے بچے سے نکیل ڈلوا دی, اللہ نے مرد سے عورت کو نکیل ڈلوا دی. اللہ اگر اسے کھلا چھوڑ دے, اس کی باغیں چھوڑ دے, خدا کی قسم ٹنڈو آدم میں تیرا رہنا مشکل کر دے, تو ہاتھ کی مار مارے, وہ زبان کی مار مارے, تو گھر سے نکلنے کے قابل نہیں رہے گا. یہ تو اللہ نے اسے عورت کو مرد کے ماتحت بنا دیا. خبردار خبردار, یہ ٹیڑھی پسلی سے ہے, اسے اکسانا, اسے مجبور نہ کر. اس نے اگر ننگے سر باہر کھڑے ہو کے دکھا دیا, خدا کی قسم تیرے باپ دادے کی غیرت کا جنازہ 1 منٹ میں نکال کے رکھ دے گی. یہ تو اللہ نے پردوں میں رکھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ 4 مدرسے چلانے والا. یہ کون ہے؟ 5 مسجدوں کا ذمہ دار ہے, ٹھیکیدار ہے, متولی صاحب ہیں. یہ کون ہے؟ 400 راشن کے تھیلے گئے تھے, لیکن گھر میں بھی تو جا کے پوچھ. اللہ اکبر.
تیرے بول سے یہ ہستی ہے کہ روتی ہے. یقیناً اگر تو نہ بھی راشن دیتا 1000 دینے والے آتے, لیکن جو تیرے حق مہر کے دے کے تیری نکاح میں آئی اس کا ذمہ تیرے ذمے. رلائے گا اللہ تجھے رلائیں گے, ہنسائے گا اللہ تجھے ہنسائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا, اے میری گھر والی بتا تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں, میں نے تیرے حق پورے کیے کہ نہیں. اب بیوی بھی تھی عمر کی, کہنے لگی عمر مجھے بتا تیرے ڈر سے کہوں کہ اللہ کے ڈر سے کہوں. حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے ڈر سے کہہ. کہنے لگے عمر پھر ناراض نہ ہوئیو. عمر تیری مرضی, ماریہ جو مرضی کر, ناراض نہ ہونا. تو نے چونٹیوں کے, بلیوں کے, کتوں کے حق تو پورے کیے, لیکن عمر تو نے میرا حق پورا کوئی نہیں کیا. اب کہ چیخ نکلی عام زمین پہ, اور ایسا بچوں کی طرح میرا نبی کا عمر رویا کہ گھر والی کو ترس آ گیا. عمر اٹھ کے بیٹھو, اللہ عمر پہ رحم کر دے. کیا ہو گیا؟ آئے مر گئے. اگر تو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اپنا حق لینے کے لیے کھڑی ہو گئی تو عمر کا کیا بنے گا؟ سنو, یا تو اپنے حق معاف کر دے یا گریبان پکڑ کے عمر سے بدلہ لے لے. اللہ اکبر. پھر ادھر بیوی روئی, ادھر فرمایا میں کیا کروں, میرے پیر میں جوتا نہیں, میں تجھے سہولت کہاں سے دیتا, میں کیا کروں. 17 پیوند والا کرتا میرے پاس, میں ریشم کے لباس کہاں سے لاتا. بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے, بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے. وہاں کا ایک پادری آگے بڑھا, انہوں نے کہا تو نبی کا عمر ہے ہی کوئی نہیں. 4 کہنے لگے یہی ہے, شکل میں, صورت میں, کردار میں, غلام سواری پر یہی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا یہ نبی کا عمر نہیں. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا دیکھ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے 17 پیوند ہیں, یہ تو 16 پیوند ہیں, 17واں نظر ہی نہیں آ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے, میرے سے پوچھ لیتا. اپنی یوں کر کے بغل اٹھا دی اور یہاں بغل کے اندر 17 پیوند دکھا دیا. کہ 16 یہاں لگے ہوئے ہیں, 17 میری بغل میں لگا ہوا ہے. خدا کی قسم کتاب کو پڑھ رکھ دیا. کہنے لگا آنکھیں نہ مانے, مانے نہ مانے, لیکن کردار کہہ رہا ہے تو محمد الرسول اللہ کا عمر